السلام علیکم جی، میں نعمان ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل RJ نعمان ملک آفیشیل۔ آج دو عام خبریں ہیں جن پہ صدیق خان صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ سر، ایک تو آپ کو بہت شکریہ، سب سے بڑا ایشو کشمیر کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے اور مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، اس پہ اپنا تجزیہ بتائیے۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ، بڑا آپ کہہ سکتے 1 مہینہ ہو گیا ہے، کہاں گم ہے؟ دیکھیں، پہلے آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مطالبات بالکل جائز تھے، عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بالکل جائز تھے۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے ماضی میں غلطیاں کیں، جب ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، بلوچ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ہم غدار قرار دیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ زمانہ جاہلیت تھا، غلط تھے، ہم نے اس پہ کئی بار معافی مانگی۔ یہ بڑا ہمارے یہاں نا ایک پرانا اسکرپٹ ہے کہ جو اپنے حق کی بات کرے نا، اس کو بھارتی ایجنٹ قرار دے دو، اس کو راک ایجنٹ قرار دے دو، اس کو غدار قرار دے دو، اس کو ملک دشمن قرار دے دو۔ پاکستان میں یہ چیزیں اب پرانی ہو گئی ہیں۔ اب یہ نوجوان نسل جو ہے نا، وہ ان چیزوں کے اوپر بیوقوف نہیں بنتی۔ اب پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو سب پتہ ہے، اب لوگوں کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا کہ آپ نے بجلی وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، اور کشمیر اور GB کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ اگلے 50 سال آپ کو جتنی بجلی چاہیے نا، 50 سال پیک جتنی چاہیے آپ کو، وہ ساری بجلی آپ GB اور AJK سے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور سستی 5 روپے 6 روپے یونٹ۔ آپ نے اپنے IPPs کو نوازنے کے لیے، اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے آپ نے کیا کہ AJK والوں کو بھی مہنگی بجلی دینے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یار ہم پروڈیوس کر کے دیتے ہیں سستی، ہمیں مہنگی دے رہے ہو، پھر آٹے کے اوپر اور وہ ساری چیزیں۔ اس کی وجہ سے احتجاج شروع ہوا، عوامی ایکشن کمیٹی کامیاب ہوئی، وہاں پہ لوگوں کا اتحاد تھا، لوگ متحد تھے، سکسیسفل ہوئے، معاہدہ ہوا، معاہدے سے یہ پھر گئے۔ اب یہ معاہدے سے کیوں پھرے ہیں؟ معاہدے سے ان کا دیکھیں نا، ایک سادہ سا ان کا مطالبہ ہے کہ مہاجرین کے نام پہ جو 12 سیٹیں یہ ختم کر دو۔ یہ بالکل ان کا درست مطالبہ ہے۔ کیوں؟ اچھا، یہ مانا تھا انہوں نے پہلے، انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12 سیٹیں کیوں چاہیے ہمارے نظام کو؟ وہ 12 سیٹیں اس لیے چاہیے کہ 12 سیٹیں وہ جتوائیں گے فارم 47 پہ، 3 مخصوص نشستوں پر مل جائیں گی 15، اور 15 جب جیب میں ہوں گی تو وہاں پہ ان کو چاہیے 12 سیٹیں اور، 12 سیٹیں اور چاہیے، اور یہ حکومت وہاں پہ بنا دیں گے۔ اگر یہ 15 سیٹیں ان کی جیب میں نہیں ہوں گی تو وہاں تو ہو سکتا ہے PTI حکومت بنا جائے، یا وہاں پہ کوئی ایسی حکومت آ جائے جو عوام کی نمائندہ حکومت ہو۔ لیکن اس وقت تو ہمارا جو نظام چل رہا ہے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ضد ہے ہماری کہ پاکستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ، GB کے لوگ جس کو منتخب کریں گے اس کو ہم نے نہیں آنے دینا، ہم نے اپنے مطابق فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے مائنس عمران خان سسٹم کو چلانے کی ہر کوشش کرنی ہے، ہر کوشش کر چکے، نہیں چلا، مزید ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت دو، وہ تو دینی ہے اگر اس نظام کو چلانا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے دھاندلی کرنی ہے، دھاندلی کرنے کے لیے 15 سیٹیں ہمیں چاہیے۔ ہمیں اس لیے نہیں چاہیے کہ اس سے کشمیریوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے مہاجرین کے نام پہ یہاں سیٹیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر KP کے پشتون جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ہیں کراچی کے اندر، پھر آپ کراچی میں KP کی سیٹیں رکھیں۔ بالکل ایسا پنجاب کے لوگ جو ہے وہ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں بلوچستان میں، KP میں اور سندھ میں، آپ کے تو شاید زیادہ لوگ ہیں محنت مزدوری کرنے، ٹھیک ہے، تو نہیں KP کے بھی لاکھوں لوگ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ ان کی بھی مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ سیٹیں رکھیں، ان کی بھی آپ، مطلب مسئلہ یہ ہے سر کہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ سیٹیں آپ نے دھاندلی کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں طاقت کا استعمال، یہ پنجاب نہیں تھا AJK، آپ نے پنجاب کی طرح AJK کو لے کے چلے کہ جیسے 26 نومبر ہوا، مرید کے ہوا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے بھی ڈرانے کی کوشش۔ اب پنجاب کے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں اور ان کی گھٹی کے اندر مزاحمت نہ کرنا ہے اور نظام کے سامنے سرنڈر کرنا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں میں سے 5000 لوگ ایسے نہیں ہیں جو اتنا جملہ لکھ دیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم بند کیا جائے، اتنا خوف ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ نے وہاں پہ جو طاقت کا استعمال کیا غلط کیا۔ اب وہ کشمیر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لیں، پھر وہ جو فورسز وہاں پہ آئی ہوئی ہیں ان کو آپ واپس بھیجیں، اور کچھ اور ان کے مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں مانیں تو تب ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اور اب اس ساری صورتحال کے اندر صورتحال وہاں پہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے، بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہمارے حوالے کی جائیں، جو ہمارے شہداء ہیں ان کی۔ بہرحال چیزیں کشمیر کے اندر مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
دیکھیں کشمیری اگر جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کھڑے رہے تو مذاکرات کامیاب ہوں گے. سرنڈر کرنا پڑے گا آپ کی حکومت کو, ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے دبا لیا ان کو اور گرا لیا اور جو طاقت کا استعمال ہے اس کے ذریعے ان کو ڈسپرس کر دیا, پھر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. دو سوال یہاں پہ ایک اور بھی پیدا ہوتے ہیں. ایک تو صدیق بھائی, پی ٹی آئی کی قیادت کشمیر کے حوالے سے کیوں چپ ہے؟ بیرسٹر سلمان صاحب جو ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, گوہر صاحب ہیں, کسی نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. دوسرا یہ بتا دیں الیکشن بھی ہے, پی پی کا اگر یہ حال ہے تو پھر پی پی کیسے جیتے گی؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا تحریک انصاف کی, تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت 100 نہیں 110% کر رہے اے جے کے ساتھ کھڑا ہے, کھڑا ہی وہ ہے نا. اچھا, اور اس وقت کشمیر کے ایشو کو سوشل میڈیا پہ اگر زندہ رکھا ہے اور اس کو اس جگہ پہ لایا تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا لایا ہے. پی ٹی آئی کی یہاں جو قیادت ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا وہ اس وقت نا ایک محدود سی چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ پس پردہ وہ انگیج ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ انہوں نے پریس کانفرنس اس لیے نہیں کی, اور تحریک تحفظ پاکستان نے بھی اے جے کے پہ پریس کانفرنس نہیں کی. تحریک تحفظ پاکستان, میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے, اور تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اے جے کے معاملے پہ پریس کانفرنس کریں گے, سخت کریں گے, تو ان کی وہ جو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہے نا وہ نہ خراب ہو جائے. حالانکہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر اس کی ہمدردیاں اے جے کے ساتھ ہیں, اوورسیز پاکستانی 99% وہ پرو پی ٹی آئی ہیں, وہ اے جے کے ساتھ ہیں. اچھا, پھر اے جے کے اپنے جو اوورسیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اچھا, پنجاب میں لوگ ان کے لیے دعائیں تو کر رہے ہیں, دل میں ہمدردیاں تو ہیں, لیکن پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں میں سے 5000 لوگوں کی بھی یہ جرات نہیں ہے کہ وہ اتنا لکھ دیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم جو ہے وہ بند کیا جائے. تو اب پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے, ایک تو ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا بھی مسئلہ ہے, ان کو یہ سینس نہیں ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ اے جے کے اوپر ہم اگر وہ بات کریں گے جو کرنی چاہیے تو ہماری پس پردہ بات چیت نہ خراب ہو. بات چیت تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, چل رہی ہے, مل کیا رہا ہے ابھی تک کوئی چیز تو ایک اشارہ نظر آتا, کوئی کیس لگ گیا ہوتا, کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی, عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جاتا, کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ملا. اب نظر آئے گا, کچھ بھی نہیں ملا اور ملتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چند ہفتے دیں, 4-5 ہفتے, ٹھیک ہے 4-5 ہفتے دیکھ لیں. میرا تو یہی خیال ہے کہ ٹرک کی بتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منگل سے پہلے یا منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے گی, تو دیکھ لیتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اور تحریک تحفظ پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے, تحریک انصاف کی جو انگیجمنٹ ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی. لگتا نہیں ہے, لیکن چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے, باقی صورتحال حکومت کی بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے, کسی محاذ کے اوپر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور اسی لیے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحب کے صاحبہ کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا, مریم کدھر ہے؟ اب تو نون لیگ بھی بڑی پریشان ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی ایک سرجری کا بتایا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک سرجری ہوئی ہے. مریم اورنگزیب صاحب نے بتایا تھا, شاید یہ عید یا عید سے اگلے دن بتایا تھا انہوں نے, اور اس کے بعد سے وہ منظر عام پر نہیں آئیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنیوا جو میاں نواز شریف گئے ہیں تو وہ مریم صاحبہ پہلے چلی گئی تھیں, میاں نواز شریف پیچھے گئے ہیں ان کی عیادت ان کو دیکھنے کے لیے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اکٹھے گئے, لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہیں, کیونکہ کچھ لوگ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی بھی علاج پاکستان سے نہیں کراتے, تو وہ کیسے پاکستان سے علاج کرا سکتی ہیں, تو وہ باہر ہی گئی ہوں گی اپنی سرجری کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اس حوالے سے بہرحال کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی سرجری ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیریس ایک معاملہ تھا جس کی ان کی سرجری ہوئی ہے, جس وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں. اور میں ٹویٹر پہ نہیں دیکھ سکا کہ ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. کل ایک میٹنگ کا آیا کہ مریم نواز کی قیادت میں کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, لیکن اس میٹنگ کے حوالے سے بھی جو فوٹیج جاری کی گئی لکھا ہوا تھا فائل فوٹیج, یعنی پہلے کی فوٹیج استعمال کی گئی ہے, لیٹسٹ نہیں تھی. تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کی کیا سرجری ہوئی ہے. اور اس وقت کنٹرول ہے نا شریف خاندان کا. آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل سے کسی سورس نے نہیں بتایا کہ سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو کس چیز کی ہوئی ہے. جاتی عمرہ سے کوئی خبر نہیں آئی, کوئی ان کے کلوز سرکل میں سے اتنا گرپ ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. اچھا صدیق بھائی, ایک آخری سوال جاتے جاتے مجھے بتا دیں, یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو وہ سب کچھ دے رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے, پھر سہیل وڑائچ صاحب کا ایک آتی ہے کالم آتا ہے کہ جی جولائی میں اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا, تو آپ جب ایک چیز آپ کو دے رہی ہے تو پھر زوال کیسے شروع ہو جائے گا؟ ان کی ذات کو تو بہت کچھ مل رہا ہے, لیکن پاکستان کے معاملات اور حالات ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں.
اکانومی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے, سیکیورٹی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, بہت کچھ یعنی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت برقرار رہتی ہے تو چیزیں اس حد تک خراب ہو جائیں گی کہ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گی. بہت شکریہ. میں نے میری نظر سے گزری ہے, میں نے سنی نہیں ہے. اچھا وہ مطلب اس میں وہ شاید اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ حکومت بنانے کا اعلان کریں, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 3 سیٹیں ہمارے ہاتھ پاس ہیں اور رزلٹس بھی مکمل نہیں آئے, تو اس طریقے سے کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی, اس کے اوپر بھی بات کرنی تھی. اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی انہوں نے ملاقات کی ہے. مطلب میں تو اس چیز کا حامی رہا کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ اپوزیشن میں ہیں, اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, تو ان کے پاس جانا چاہیے. ہم تب سے یہ بات کر رہے تھے, یا میں تو کم از کم کر رہا تھا جب گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اس سے پہلے بھی سہیل افریدی مولانا فضل الرحمان کو ملے تھے. اب مولانا فضل الرحمان کے پاس ملنے کے لیے وہ گئے ہیں دوبارہ پشاور, اور مفتی محمود مرکز جو ہے وہاں جا کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. ایک تو اس ملاقات کی سگنیفیکنس کے اوپر بھی آپ کی رائے چاہوں گا. سب سے اہم جو خبر ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, خبر تو نہیں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا بڑا محتاط ہو کے سٹیٹمنٹس آنا. آپ جی بی الیکشن کے اوپر آگے کر سکتے تھے, جس طرح باقی رہنماؤں کو ہم نے دیکھا ہے دھاندلی کے الزامات لگاتے تھے, مختلف ایشوز کے اوپر آپ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے تھے. وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس طریقے سے نہیں کی, یعنی بڑا محتاط اور سینسٹیو سا ان کا رویہ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا چل کیا رہا ہے وہاں پہ, کیا چیز ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہاتھ آئی, کس چیز پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات جو ہے وہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات بن سکنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں بالخصوص عمران خان سے ملاقات وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ایک تو میں آپ کو شروع وہاں سے کروں گا. ایک تو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, گلگت کی. میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو ایز اے جماعت جو رسپانس تھا وہ انتہائی بچگانہ تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنی بڑی پارٹی کن لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, اب مجھے بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے دیا جائے گا جی بی کے اندر؟ مطلب کہ جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ کہ نشان لے لیا, مجھے لگتا تھا 2 سیٹیں ملیں گی, ان کو 3 مل گئی. ٹھیک ہے, ہاں, تو مطلب یہ سب کو پتا تھا نا کہ کیا ہونا ہے جی بی الیکشن میں. اب جب پتا تھا آپ کو کہ یہ ہونا ہے تو آپ تیار رہتے ہیں نا کہ اگر یہ ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا, اور حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چیخ رہا تھا, قیادت کے اوپر چڑھ دوڑا, منتیں ترلے ان کے کیے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ٹویٹر سپیس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اور گفتگو کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو کہتا ہے کہ جی وکٹری اسپیچ ہو گئی ہے. یہ انتہائی ایک بچگانہ بات ہے. آپ اتنی بڑی, آپ دنیا کی پاکستان کی نہیں, دنیا کی 5 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی قسمت میں تنقید ہی بچتی. ٹھیک ہے, نہیں میں یار ذاتی طور پہ اچھے انسان ہیں, کمپرومائز نہیں ہیں, بکنے والے نہیں ہیں, ساری باتیں اپنی, لیکن ان کو پولیٹیکلی انتہائی بچگانا, ABC بھی ان کو لگتا ہے سیاست کی نہیں آتی. کہ آپ ٹویٹر سپیس میں جا کے آپ وکٹری سپیچ کر رہے ہیں, کو خدا کا خوف کریں یار, ایسے وکٹری سپیچ ہوتی ہے؟ اچھا پھر آپ ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں. سو یہ جو وکٹری سپیچ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو سٹیٹمنٹ کچھ آڈیوز جو سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آئی ہیں, وہ ان سے بھی تو مطالبہ یہی ہو رہا تھا نا وکٹری سپیچ دیں. انہوں نے کہا یار اللہ دے بندے کو کتوں دوں وکٹری. نہیں دیکھیں اب یہی مسئلہ ہے نا. اچھا اب شیخ وقاص اکرم صاحب اور ان کی کیونکہ اندرونی لڑائی چل رہی ہے تو یہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نیچے, پوری پی ٹی آئی اس وقت ان کا فوکس ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ریزلٹ نہیں آ رہے تھے, پیپلز پارٹی تک کہہ رہے تھے کہ ریزلٹ نہیں آ رہے, اوپر نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے, نون لیگ والے کہہ رہے, اگر کوئی نہیں آیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے پی ٹی آئی ہے. اگلے دن کل پریس کانفرنس گور صاحب کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کے, ان کے ساتھ سنی تعداد کونسل کے جواد کاظمی صاحب تھے, کوئی بھی نہیں تھا ساتھ, اور ٹھیک ہے اکیلے. اور الیکشن مہم بھی انہوں نے اکیلے جا کے چلا دی. ٹھیک ہے, جب پوری پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا, این او سیز وغیرہ کی کہانی چل رہی تھی کہ جی این او سی لے کے آئے ہیں, وہ کہہ رہے تھے ہمیں الیکشن مہم سے روکا جا رہا ہے, تو برسٹر گور نے کہا نہیں جی میں تو جا کے کیمپین کر رہے ہیں. اچھا, اور وہ جو ایک بیانیہ بن رہا تھا کہ الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی, اس کے اوپر پانی ڈال دیا انہوں نے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی بچگانا تھا ان کا, پراپر آ کے پریس کانفرنسز نہ کرنا, اس رات دباؤ نہ بڑھانا, اور اتنا نقصان یہ عمران خان کا ان چیزوں سے کرتے ہیں نا, اپنی پولیٹیکل اممیچورٹی کی وجہ سے, اپنے پتہ نہیں ان کے کیا مسائل ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. اس کے بعد پھر اگلا آپ دیکھیے جو تحریک تحفظ پاکستان کی آپ نے بات کی. تحریک تحفظ پاکستان پہ آنے سے پہلے ایک کامنٹ چھوٹا سا میں چاہوں گا, کیونکہ ضروری ہے یہ بات کرنا. جی بی کے اندر جب ہم صحافیوں سے بات کر رہے تھے
मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे जो वहाँ पे कवर कर रहे थे. उसमें कुछ PTI को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाले लोग भी थे, कुछ नून लीग को सपोर्ट करने वाले भी थे, कुछ पीपल्स पार्टी के हामी भी थे. तो वहाँ मकामी जो लोग हैं उनसे भी ज़ाहिर बात की. तो हमें तो इंतखाबात से पहले भी मैंने बल्कि कहा भी पिछली वीडियोज़ में भी कि पीपल्स पार्टी एक अच्छी कैंपेन वहाँ पे कर रही है. लोग ये कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है PTI गिलगित बल्तिस्तान का, और लोगों ने ये भी सिद्दीक जान साहब कहा कि वहाँ पे जो टिकट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं दिए गए. ज़ाहिर है इस तरह की बातें होती हैं, वही आपने कहा कामयाबी के कई लोग होते हैं और नाकामी देखें, लोग ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वहाँ PTI का तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अब क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है. खालिद खुर्शीद साहब बड़े मुतहरिक नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब तो आप देखें ना कि वो एक जगह पे बैठे हुए KP के अंदर और वो नहीं निकल सकते. लेकिन कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है. टिकटों के ऊपर ज़ाहिर है सवालात हैं, वो अब उनको पता है कि उन्होंने किस पैमाने पे दिए, किस मेयार के, बिल्कुल उसके ऊपर सवालात हैं. नहीं, आपने ये तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं लोगों के, आपको लगता है बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे तंजीम, मेरे पास तो एक सिंपल सा इसका वो है ना कि PTI का सोशल मीडिया कोई उसे टक्कर नहीं ले सकता. जो वो काम करते हैं ज़बरदस्त करते हैं. PTI के सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे GB से 5 वहाँ के तंजीमी अहदेदार दिखा दें जो पिछले 1 महीने में एक्टिव रहे हों. 5 नहीं है, ठीक है. अब आए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर. देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, मैंने आपके साथ ही वीडियो में कहा था कि बहुत खौफनाक और ख़तरनाक तकरीरें की बलोचिस्तान के अंदर. अचगरी साहब ने FIR भी हुई, अदालत में पेश भी हुए. बहुत शुक्रिया. बिल्कुल जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे. कोई भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा. मुझे दीजिए इजाज़त. चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें. अल्लाह हाफ़िज़.